خود زندہ کیجے او دسے سے میرا قاتل فلاں ہے فلاں. آپ نے فرمایا او گاؤں دی صفاتیں ہے او گاؤں کریں کھو دے ہوتے ہوں کجویا کہنا گیا اسے کھیتی دے ہوتے چلایا کہنا گیا اسے نبی دی زبان وچوں سوائے حق دے بیا کوئی کلمہ نکلتا کہنی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے ایک بار مجھ پہ درود پاک بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ان دی پرورش کرا چلو میرا بھتریجا میں کو ابا بدسرے ناراض ہے ان دی پرورش کرے نہ رہ گیا تے جڑے ویلے بھتریجا وڈا تھی گیا بجائے احسان دے بھتریجے دے ذہن دے اندر غلط وہم تے خیال آیا. بھتریجے نے آکیا بھئی کیا میں لیٹ کرا مدا چاچے کو میں قتل نہ کر چھوڑا میں نہ مارنا چھوڑا ان دے دو فائدے میں کوئی جلدی نصیب تھی پوسن. ایک فائدہ تھا ایمن سے جو میں وقتی طور دے ہوتے جلدی نال اپنے چاہتے جی جائیداد ہوتے قبضہ کر انسان اور میں الزام لے سان لوگے ہوتے بھی میرے چاچے نے قاتل فلاں بندے سارے رال ملتے دیات ریسن اتوں ہی میرے کول مالا مارے اسی قتل کرتے بے دے دروازے دے ماندر ثابت ہو بی بستی دے اندر ثابت ہو سی اور سویرے کو دھار دھار لاجت ہو سی وہ میرا چاچا تے میرا ابا قتل تھی گئے بھئی کیا ہے قتل کی دے فلاں بستی دے اندر لاش ملیے لہذا فلاں بستی والے سارے لوگ ملوے سے انہا قاتل سارے بستی آلے وہ دور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کرے آئے قوم دے لوگ انہیں آکیا ہے موسیٰ فلاں بندہ مر گئے تے انہا بھتریجا تے انہا منہ بولا بیٹا سارے ہوتے الزام لئی ودے بھی قاتل تسا ہے ہون جو تسا اللہ رب العزت نبی ہے ساکو قاتل دی تلاش ہے قاتل تا ساکو ملا جو تے تلاش کا دو لب پہلا پارہ ہے سورۃ بقرہ دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمائے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اے میری قوم اللہ دا فیصلہ ہے جو تسا ایک گاؤں سی باچا کرو تو آڈا گاؤں دا ذبح کرن ہو سے ذبح کرتے اون دے گوشت دا ٹکڑا ہوں مقتول موئے ہوئے بندے دے نال ٹچ کرن ہو سے او بندہ موا ہوا خود زندہ کیجے او دسے سے میرا قاتل فلاں ہے فلاں تلاش کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً نیا کیا موسیٰ قالوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا نبی تھی تے سائن نال مذاق کرے نو قالوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مذاق کرنا سنجیدگی دے وقت ایک کام میں جاہل دا میں جاہل دا نہیں میں تا نبی ہاں نبی دی زبان وچوں سوائے حق دے بیا کوئی کلمہ نکلتا کہنی. فرمایا کہ تسا اپنی سوچ دا علاج کرو جو میں جو کچھ آکھے اللہ رب العزت کے فیصلے دے مطابق آکھے. قوم بنی اسرائیل توند مزاج ہے تے ہے بھی جلد باز تے ہے بھی ضدی طبیعت انہیں کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی اے موسیٰ بل اپنے رب کو دعا مانگ جو اللہ پاک سا کو گاؤں دی صفت رساوے کیری قسم دی گاؤں ہے وہ نشانہ کیا ہے. اللہ پاک نے پہلے سپارے دے اندر سورۃ بقرہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر گاؤں دی صفت ہے جو زیادہ عمر دی گاؤں بھی نہ ہوئے تے کم عمر دی گاؤں بھی نہ ہوئے عوالم بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون. اگر تسا گاؤں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں بل درمیانی عمر دی گاؤں کو ذبح کر چھوڑ. انہیں مزیدہ کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا اے موسیٰ سا کہوں گاؤں دا رنگ ترسا گاؤں دا رنگ کیا ہے
حالانکہ انہیں دا کام چل سکتا ہے کوئی بھی گاؤں کو پکڑتے ذبح کرتے ہوں مقتول دے جسم نال ٹچ کرے رہا کام چل سکتا ہے آپ نے فرمایا قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء او گاؤں جرہیے او پیلے رنگ دیے فاتح اللہ الوحات سر الناظرین اتنی ادھی خوبصورت رنگے جیراوی دے دے آپ تار تے کھڑ گئے بڑی سونی گاؤں ہے انہاں کہ مزید قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون موسیٰ مزید ساکو صفات دسا اجڑ بھی گاؤں ساکو لب دی نہیں پہ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها آپ نے فرمایا او گاؤں دی صفاتیں ہیں او گاؤں کریں کھود ہوتے ہوں کو جویا کہنا گیا اسے کھیتی ہوتے چلایا کہنا گیا اسے والقوم یا قالوا انا جئت بالحق اے موسیٰ یقیناً تو ہونا حق فیصلہ گینتے ہیں حالانکہ فیصلہ تا پہلا بھی حق دا اور مار کا بھاج پہن اچھا یہ مار کا کیوں بجن وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُوتَدُونَ آکریں اگر اللہ رب العزت نے چاہتا سا ضرور بھی ضرور ہوں گاؤں کو گول گنسی وہ گاؤں کو گولن واسطے بھاج پہن ماں تھوڑی دائی میں تفصیل دسا چاہبئی گاؤں ہے ہی کہندی آئے گاؤں کہندی ہے ایک گاؤں والا جناب مالک کہا ایک چھوٹی جہاں بچی دے گادی ہے ایک بندہ نے ساری رات عبادت کرنا نماز پڑھ رہا دینا روزے رکھے رہا رات دا قیام کرے رہا ماں دی بھی خدمت کرے رہا جیرے میں وہ بیمار تھے آتے انہیں مرن دا وقت قریب آیا ڈٹھو سی بھئی وارث ہے میرا پتر مگر ہے چھوٹا وہ گاؤں چھوٹی جہاں بچی ہے گادی کو چھیکتے جنگلے کرے اور گادی کو جنگلے مانتے اللہ رب العزت نال کتاب کھڑا کرنے اور دعا دے ہاتھ چاہتے کرے دعا دے ہاتھ چاہتے دعا منگدہ کرے اللہم انی استودعوکا هذه العجلة لبنی حتی یکبرا اے اللہ اے گاؤں دا وارث میرا پتر مگر وہ چھوٹی عمر دا پتر یا اللہ منت لا احسان لا اے گاؤں کو میں کہیں بید سپورٹ نہیں کرے دا میں اللہ تیرے سپورٹ کرے نا میں اللہ تیرے سپورٹ کرے نا وہ بندہ بچی کو چھوڑتے جنگل دے اندر واپس ہے بال انہا چھوٹا خود دا انتقال تھی گے خود بھی نے کہا نمازیا روزے دارا کہ بال بھی نے کہا جرے ویلے بال تھوڑا جا ودا تھے سمجھدار تھے بال رات دا نماز شروع کر لیتی ہیں رات ترائے حصے کی ٹکڑے بال ایک حصے دے اندر اللہ رب العزت عبادت کرنے اور بے حصے دے اندر اپنی ماں دی خدمت کرنے اور بے حصے دے اندر ندر کرنے جنہیں ویلے سویر تھی دیئے ہاتھ چرسی پاتے کہارا چاہتے جنگل چھوئے جنگل بھی چھکا تھا چاہتے موڑے دوتے سار دوتے رکھتے بازار میں اور منڈی دے اندر وانتے کاٹھاں وچے دے اور جو رقم مل دیئے اودے بھی ترائے حصے کرے دے ایک حصہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرے دے اور ایک حصہ اپنی ماں دی تلی دے رکھے دے ایک حصہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرے دے ایک حصہ اپنی ماں دی تلی دے رکھے نے ماں بھی نے کہیں مطا سمجھو والا ماں کو جو ایک حصہ مل رہا وہ بھی دو حصے کریں دی ہے ایک استعمال کریں دی ہے اپنے کہ بھی استعمال کریں دی غریبے دے ہوتے اور ایک حصہ خود استعمال کرے رہا رات اپنی ماں دے سر گھٹے رہا خدمت کرے رہا جنہیں بلے پان رکھے میرا نیک پتر رات دا جاگ دے رات دو حصے دے اندر اور نیند آوانتے جنگل وچوں کاٹھا مارتے وچے نے ماں ہے محبت والی ماں ہے سمجھدار جنہیں بلے انگلی تھا اپنے پتر دے ہتھے دے ہوتے چھالے ماں کو کتنا پیارا ہمارے
واقعی میرا پوترا میرے کو برداشت نہیں تھی نہیں جو تو عام انسان تک ہے نہیں میرا پوتر بھی ہے میرا کھنڈ کھیر ہے جگر دا پار ہے بل میری اکھی مزید ٹھنڈا تھی وینن جنہیں رات دا ساری رات لوگ سومتے گرارے تیرے نو ہنن تو اللہ اللہ دی صدا کھڑا بلند ساری مخلوقات ستی پئے میرے سر کنواتے سر گھٹے نہیں کہ میرے پیر دبے نہیں میرا پوترا جو ایک تیرا پیو بچی چھوڑ گیا ہے جنگل دے وچ وراثاتے چ والا جنگل کرو وانتے وہاں گاؤں گھنا وانتے گاؤں گھنا آدھے اما حضور کتنا عرصہ تھی گئے میرے ابے کو فوت تھے ہوئے مگر حالی تک کوئی پتہ کہنی کہ وہ بچیا گاؤں کیری جگہ دوتے ہیں میری اماں اگر کہیں دے کول ہو بہا میں ہوں کو تلاش کرتے گھنا وہاں ماں بھی نے کہیں فرمایا میرا پترا ونجن تیرا کم میں اور دعا کرن تیرا کم میں یقین کامل ہونا چاہیے اپنے رب العالمین دے جنگل چرے بنے دعا دے ہاتھ اٹھانی چاہ عرض کریم میرا مالکا اے ابراہیم دا ربا اے اسماعیل دا ربا اے اسحاق دا ربا اے یعقوب دا ربا جو ساری امانت ہے ساتھ سلام دیدنال واپس لوٹا وہ بندہ جنگل ہے کہ دعا دے ہاتھ اٹھائے وہ گاؤں بھٹی تے آ گئی اچھا ہی کنو پہلے گاؤں کہیں کو مل دی کہنا ہے کہنا مل دی ایسے گاؤں اونجرے ویلے اللہ رب العزت دنا کی دے گاؤں آ گئی ہونی میں گاؤں دی گردن دے ہاتھ رکھتے ہیں پیار محبت نال ہوں گے دی اندے گھر گاؤں کو اللہ پاک نے بولن دی طاقت عطا فرمائی ساس یار گاؤں بھلا بولے دیے بھئی رب پاکو ساکو کلام کرانے دے قادرے اور رب رحمان گاؤں کو ملوامان دے بھی یہ سارے جسم دے اعضاء قیامت آلی ہے گواہی جیسے مولا کہ زبان کو تالے لاگے سے یہ ہاتھ کھڑے گواہی دینے ہو سن پیر کھڑے گواہی دینے ہو سن میں حدیث پاک بخاری پاک دی حدیث میں پاک سنائی منا کہ بھی حدیث اندر میں سرکار نے شاہ فرمایا کہ ایک بندہ گاؤں کو چکی میں نہ ہاتھ پہنچتا وانتے والے ہوں دوتے سوار تھی کتا چکی میں نہ سے کھود ہوتے ہوں کہاں من واسطے گاؤں کو بول پئی ہوں آکے بھئی پھنے کھاں محکمہ ماں باپ مفہوم کیا بیان کرے نہ وہاں پھنے کھاں ساکو اللہ پاک پیدا کیتے حال وہاں من واسطے پھو جومن واسطے ساکو اللہ پاک نے سواری واسطے کہیں پیدا کیتا خانہ حال بھی بہیں دی اتے چاہ باندھی مہربانی کر منت لا تو تلے لاہے بھائی حضور نے شاہ فرمایا صحابہ اکرام کو رسایا صحابہ اکرام نے آئی کہ رسول اللہ گمی بھی بول پئیے حضور نے شاہ فرمایا ہوں ہوتے میرا بھی ایمان ہے ابو بکر دا بھی ایمان ہے عمر دا بھی ایمان اچھا میں آپ کا کرے نام کو گاؤں بول پئیے واقعی مہربانی کر میرے ہوتے سوار تھی چڑھا واقعی میری جری اماں ہے ہوں میں کو آکیا ہاں بھی میرا پوترا گاؤں کو گھیرنا ایک ہے نا کیا سوتے چڑھ با او ماں دی خدمت کرنا لے ماں دنال محبت کرنا لے میری اماں چاہتی بھئی کتی آنی گاؤں کو چڑھا جاؤں وہ بندہ گاؤں کو گھینتے گھر آئے کچھ دیوانی تو بعد ماں کے میرا پترہ میرے کو برداشت نہیں تھی نہیں جو ساری رات تو کریں عبادت میرے سار گھٹے میرے پیر دباویں وقیلہ مزدوریاں کریں جیرا رب ساکو ہون تک کھویندہ آئے اگوٹے کھوے سے یہ گاؤں چھتوان منڈی اچھ بیچا جو رقم مل سی آپ ہوتے خرچ کر اور غرباد ہوتے بھی خرچ کر میرے ہوتے بھی خرچ کر آکے اممہ کتنے دی گاؤں بیچا ماں آکے میرا پترہ 3 درہم دی گاؤں بیچی تے والا میرے کول اجازت کھینتے بیچے اسی لجپال گاؤں چھیکتے بھاج پہ اور اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجے فرمایا کہ اے میرا فرشتہ انسانی لباس پا اتھا مانتے تو خود بیوپاری بن من وپاری بن اللہ پاک دی قدرت ہے نا اور فرشتہ آیا کرے انسانی شکا دے اندر وپاری بنتے ایک گاؤں چھیکتے گئے واضح گاؤں بھی چیندوں ہوا کسی چھیک بھی اساں بیچان واسطے ایسے کتنے دی بھی چیندوں انہیں یا کسی 3 درہم دی بھی چیساں پر شرط ہے اما کیوں اجازت ضرور گنساں وہاں یار زیادہ رولے چنا پا 6 درہم دینا تے کو ماں کیوں نہ پہنچے
میں کہ واہ ساری گاؤں دے بدلے اگر میں کو سونا چاہتے ہوئے والوی چمڑا بھارتے دے میں تے کو گاؤں کہنا دے سان چاہتا کہ اپنی اممہ کرو کہنا پوچھتا وہاں چلو بات پوچھن گے ماں کرے آکے ماں ایک بندہ 3 درہم دینا وال 6 درہم دی آفر کی تیزی ہوں آکے ماں کو نہ پوچھ میں اجازت پھرنا ہے وہاں کہ میرا پوترا اچھا 6 درہم اگر تے کو دے وے وال ویچ چھوڑی مگر اجازت ضرور دی وہ بندہ چلے آگے گاؤں ویچن منڈی دے اندر ولا گاؤں چکی بدے جنہوں نے اٹھا کے فریقتے آکے جی کا مشورہ کر رہی ہوں آکے جی آسی مشورہ کر رہے ہیں میری اممہ آگے ہی جو 6 درہم اگر تے کو میلو پومین تھا ویچ چھوڑی مگر یہی اجازت ضرور کی اجازت یار آگے تو تا اجازت دے رفھاڑے کیا ودی تے کو میں 12 درہم دینا گاؤں ویچو فرشتہ جو ہاں وہاں کسی کہنا میری گال کا وہ ہے اممہ کو اجازت منگل ضرور ہے وہ بندہ چلے آگے بلا اممہ کو اجازت منگل دے اممہ کو حال آواز سنائے سی ماں تو سمجھدار ہے نا نیک ہے یہی مطلب علاقے کی بات نہ ہے نیک ہن تہجد گزار ہن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے علی شان اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ مومن کی فراست کروں بچوں جو مومن اللہ دے نور دے نال دے وقت میرا پترا انسان انسان کہنوی اور میں تے کو ایک سبق دے دیا ہوں کو مانتے سنا وہ سبق ہے ہوں کو مانتے پوچھ چاہ گاؤں ویچنے کیا نہیں ویچنے جو تواری اجازت ہوئے تو ویچنے سے نہ تا گھر کھڑے دیں جو ہون تک رہا ہے یہ تو سا گھر کھڑا دے دیں یہ کوئی پریشانی والی گال ہے وہ بندہ گاؤں چھیک کے بھاج پہ منگی ہے مواجنے سیدھی گال کہہ رہا میں کو لگ دے تو انسان کہنوی نہیں اللہ پاک طرف فرشتہ بانتے آیا گھروں اے دسا گاؤں ویچنی ہے یا کہنا وہاں سے گاؤں نہ بھی چاہے کیوں نہ بھی چاہے بنی اسرائیل دا ایک بندہ قتل تھی سے وال انہیں دے قاتل دا پتہ کہنا چل سے وہ اوسن گاؤں گھنن حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے گھار کی طرف میں رستہ لے سن جنہیں ویلے گھار گھنن آمین نہ گاؤں وقت تک گاؤں نہ بھی چاہے جب تک گاؤں دے چمڑے کو سونے نال بھرنا لے وقت تک سونے کو بھارنا لے میں چمڑے کو بھارنا لے میں سونے دے نال وہاں سے یہ گالے جی آئے گھنتے لگ بال گھر طور پہ کچھ عرصے تو بعد میں واقعہ آپ کو بیان کیتے لوگ ہیں حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام دی رہنمائی دنال کہ اے گاؤں دا مالکہ مہربانی فرما منت لا یہ گاؤں سکو بیچ وہاں کہ نہ وقت تک کہنا بچے سا جب تک یہ گاؤں دا چمڑا سونے دنال بھارنا دے سو انہیں یا کسی ضرور بھارتے دے سو جو ساکھ کو پرلا بندہ مرے دے دیت پیسے او دے دے من تسا یا گاؤں کھن دے سے قرآن دے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ جنہیں بلے انہیں گاؤں کو زبا کیتا جنہیں بلے گاؤں کو زبا کرن دے بعد ایک گوشت دا ٹکڑا مقتول دے نال ٹچ کیتا انہیں دا ٹچ دے بس کرن دا دیر ہے اللہ پاک نے او مقتول دی روح کو واپس ولا چھوڑیا موا ہوا بندہ اٹھے بیٹھا ہوں آگے میرا مارن لاتے قاتل بیا کوئی کہنی میرا منہ بولا بیٹا سکتا بطریجہ ماری کھڑے ہوئی اچھا ایک گاؤں کہنی ہے ایک ولیدی ہے ایک بنی اسرائیل دے ولیدی گاؤں دی اے پاور ہے جو او موائے ہوئے زندے کو جوا سکتی ہے اللہ دی عطا دینا تے اگر اصحاب شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک مردے کو زندہ کیتا ہوا ہے سارا کل کام کریں دا میں کو ایک گال کروں صرف اپنی ایمان نال خدا دی قسم ہے آج اتنا فتنہ ہے جو ہاتھ کہنے دین کو تابع بڑی ودنا کل دے وہ آدم بابا ساری گال منے دی عقل منے دا کہنی جو حضرت شیخ عبدالقادر نے مردے کو زندہ کیتا ہوئے وہ بنی اسرائیل دا ایک آدمی اندھی گاؤں دی طاقت اتنا ہے کہ گوشت ایک لوٹرے کو یا گوشت ایک حصے کو مقتول دینا ٹچ کتنے مردہ زندہ تھی گئی اچھا یہ والدین حقوق دے بارے کوئی سبق کیا ملتے کہ جنہوں سے والدین دی خدمت کے اپنا خدمت کرے سو اللہ پاک تو اپنا درجہ نصیب عطا فرما رہے اچھا ہن ماں تک جنہی مار گئے چلو بیٹھے نہیں اگر کہیں کو اثر تھے جن کو کہیں کو اثر تھے چلو تھی گیا اثر جنہی ماں مار گئی وہ کیا کرے
جن ابا مار گئے وہ کیا کرے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فقرا عند راسہ یاسین غفر لہ. حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعہ دی ہار بنتے اپنے والدین دی قبر دے سرانے کو باہتے یا کہیں ہیک دی قبر دے ہوتے سورۃ یاسین چا پڑھے اللہ پاک ہوں والد اور والدین بے حساب بخشے فرمائے. اور بھی حدیث پاک دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما جڑا بندہ اپنے والدین دی قبر دے ہوتے وانتے زیارت چاہ کرے اللہ کو مقبول حاجرہ ثواب عطا فرمائے. ایک مقبول حاجرہ ثواب عطا فرمائے لے. فرمایا من کان زوار اللہما جڑا بندہ کثرت نال اپنے والدین دی قبر ہوتے وانتے فاتحہ خانی چاہ کرے اور اتھا وانتے دعا چاہ منگے. فرمایا کہ جڑا ماروے سے آسمان دے فرشتے ہوں دی قبر دی زیارت کرنا ہو سے. میں مختصری بیان کرا کہ ایک آدمی سفر جہاں دوران سفر انہا پیو بیمار تھی گیا. ان کو دفن کرتے بلال کو چلیا جاتے واپس بلیا ان پیو دی قبر ہوتے کھاڑتے نہ سلام کیتا نہ دعا پڑھے نہ فاتحہ نہ کوئی شراب کا وقت ہے. ہاتھ پہ غیب تو آواز ہے آج دو کا تطوید دو میں لیلا ولا ترا علیک لآہل الدرم انتا تکلما. وہ میرا پترا تو جو دوم دے جنگل میں تو گزری تیرا حق نہ ہے جو پیو دی قبر دے ہوتے کھاڑتے سلام کریں. ہاں پیو دی قبر دے ہوتے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھے جو آواز ہے یہ تیرا حق نہ ہے جو روک پوے ہاں کم از کم میں کچھ چہرہ کا دکھامے ہاں اتھا والفاتحہ خانی ضرور کرے ہاں وبدو میں تھاوین تھاویت مکانہ ہوں. میرا پترا گال سن گن گال پتے دیئے جو اگر دوم دے قبرستان دے وچ تیری قبر ہوئے ہاں فمرہ کوئی آدمی بھی اہل دوم میں گزرے ہاں بغیر سلام جواب دے والتے کو پتہ چلے ہاتھے نال کیا گزرنی پئی. میں کو لگتا ہی میں ہے کہ وہ قبرستان ہی میں حاضر میں سارا قبرستان ہے. ونجن واسطے رستے گولو دے قبری بھول میں لگے اور قبری بارے تو بعد اتنا الٹیا پہنوے کہ اولاد کو پتہ ہی کہنی کہ وانتے اٹھا دیکھے جو سارے والدین قبری سلامت ہے نہیں جا ویٹ نہیں گیا جا. تو شاید آ کے جو بے رکے ادھر سے گزرے جو بے رکے ادھر سے گزرے تیر پہ تیر جگر سے گزرے یوں بھول جاتے ہیں شفیق ہستیوں کو گویا نہ تھے وہ کبھی نظر سے گزرے. اللہ رب العزت میری بارگاہ میں اپنا قبول عطا فرمائے.